مل کر کام کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے یار یہ پارٹنر ہے میرا, مگر یہ سامنے والے گاہک سے بات ٹھیک نہیں کر رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے, اور اس نے ابھی سود پہ پیسے لیے ہیں, یا فلاں غلط کام کیا ہے. ہم کہتے ہیں یار ابھی اس کی غلط اس کو کہیں گے تو کمپنی بیٹھ جائے گی. بیچتا تو مال بڑا اچھا ہے, جھوٹ بول کے بیچ تو آتا ہے, سودا سب سے اچھا بیچتا ہے. ہیں جناب, کاروبار اس کو سمجھ بڑی ہے, کچھ بھی کر کے آئٹم بیچ کے آ جاتا ہے. اگر میں اس کا پارٹنر ہوں اور میں خاموش ہوں اور میں بلکہ طرفداری کر رہا ہوں, تو پھر آپ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہاں, ہمیں ایسے یا تو پارٹنر رکھنے نہیں چاہیے جو حرام کما رہے ہیں, کیونکہ قیامت کے دن ہم اگر اس کے پارٹنر ہیں تو اس کے حرام کاموں کا جواب بھی دینا پڑ جائے گا نا. ہیں بہت سارے شیئر کمپنی کے کاروبار کو جو علماء منع کرتے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جناب اس کمپنی میں ایک طرح سے پارٹنر بن جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا اس کمپنی میں کیا کیا حرام ہو رہا ہے, اس کی بڑی تفصیل ہے. میں نہیں کہہ رہا سارا کام غلط یا سارا کام صحیح, آپ کسی صحیح عالم دین مفتی کے ساتھ بیٹھے تو صحیح. پارٹنر بننا آسان نہیں ہے کسی کا. اب اگر آپ کسی بھی چیز کے پارٹنر ہیں تو اس کے اچھے کے بھی پارٹنر ہیں, اس کے برے کے بھی پارٹنر بن گیا. تو یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں میں غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہا. اسی طرح لوگ معاذ اللہ آج کل کیا ہوتا ہے, کچہریوں میں جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں. اللہ اکبر, حالانکہ معلوم ہے کہ جھوٹی گواہی دے رہا ہوں, ظلم ہو رہا ہے, مگر کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ کسی مظلوم کے ساتھ برا ہو جائے اور کسی ظالم کا فائدہ ہو جائے, تو پھر دنیا اور آخرت کے شدید عذاب کے لیے تیار رہیے. کل میرا حیدرآباد پریس کلب میں بیان تھا, تو وہاں بھی میں نے یہ بات کہی صحافیوں سے بھی. اس سے پہلے جب بار کونسل میں جانا ہوا, وہاں بھی یہ میں بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کی لکھت سے, آپ کے کالم سے, آپ کی صحافت کی آواز سے, یا اگر آپ وکیل ہیں تو آپ کیس لیتے وقت بھی یہ دیکھیں, وکیلوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جس کا کیس لے رہا ہوں یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے. مگر اگر پیسے اچھے ملتے ہیں, اگر نام ہو رہا ہے, اگر شہرت ہو رہی ہے, تو کہتے ہیں یار ہمیں تو اپنے کیس سے مطلب ہے نا. تو کیا آپ قتل کرنے والے کو جو ہے وہ بے قصور ثابت کریں گے؟ آپ یہاں تو تھوڑے پیسے کما لیں گے, ہو سکتا ہے قانون کو ڈاج دے کے کیس بھی جیت لیں, اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے, کبھی جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے. دو باتیں ہیں, شریعت کہتی ہے اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم ساتھ تو نہ دینا ہے, آپ خاموش ہو کے سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن یہ ہونا ضروری, اور جو ماشاءاللہ کہتے ہیں نا حسینی قافلے کے سپاہی ہوتے ہیں, وہ تو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر کھڑے ہوتے ہیں. نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان سے ڈرتے نہیں, کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے یہ بات سمجھنی ہے. اب آج کل ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑا فتنہ آیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ آدھی جہالت ہے. کیونکہ قرآن نے بڑا پیارا حکم دیا ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تو کیا تم اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو اب ہوا کیا ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, آدھا جاہل جو ہوتا ہے